گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ. حضرت تکلیف آئی جسمانی، جس کو اب بیمار ہونا کہتے ہیں. مریدوں نے دیکھا حضرت یہ اس علاقے میں ایک بندہ ہے مسلمان نہیں ہے، وہ اس کا علاج جانتا ہے. حضرت صاحب نے فرمایا نہیں رہنے دو، اس کو نہیں بلانا. دوبارہ وہی تکلیف ہو گئی. مریدوں نے کہا حضرت صاحب کو تکلیف ہے، بلا لو اس کو. وہ لے آئے. وہ آیا، وہ مسلمان نہیں تھا. سلب مرض نکالنا اس کو آتا تھا. اس نے اپنا وہ طریقہ کیا اور مرض نکال لیا. حضرت کی طبیعت بحال ہو گئی. دیکھا تو سامنے وہ بیٹھا ہوا تھا، سمجھ گئے مریدوں نے بلا لیا ہے. حضرت صاحب نے اس سے پوچھا یہ جو تو نے کمال حاصل کیا یہ کیسے ملا؟ اس نے کہا نفس کی مخالفت سے. نفس کی، جو نفس چاہتا ہے میں اس کے خلاف کرتا ہوں. مثلا نفس کہے ٹھنڈا پانی پی تو میں اس نفس کو ٹھنڈا پانی نہیں دیتا تاکہ یہ دبے. اس کو اگر پالتا رہوں گا تو یہ مضبوط ہو جائے گا. تو میں نے نفس کو دبایا ہے، نفس کی مخالفت کر کے یہ کمال لیا. حضرت صاحب نے فرمایا یہ بتا، نفس کی مخالفت سے تجھے کمال مل گیا، مسلمان ہونے میں کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ ایمان کیوں نہیں قبول کرتا؟ اس میں بھی تو رکاوٹ نفسی ہے. اور تجھے کمال ملا ہے نفس کی مخالفت سے، تو ایمان قبول کرنے میں بھی تو یہی تیرا نفسی مخالف ہے نا. اس کی بات سمجھ میں آ گئی، فوراً کلمہ پڑھ لیا. اللہ آپ نے بڑا پیارا جملہ فرمایا. فرمایا تو نے میرا مرض نکالا، میں نے تیرا کفر نکال دیا ہے. اور میرے پاس آیا ہے تو خالی تو نہ جانا. لیکن بتانی کیا بات کہ جو عقل سے کام لے، سمجھ سے بات سامنے کی ہے. جب تم مان رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ سب کچھ اللہ کا ہے، تو پھر اس اللہ کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ اس کے نبی کو مانتے کیوں نہیں ہو؟ پھر کیوں ان بتوں کو، ان دوسروں کو مانتے ہو؟ بتاؤ. تو یاد رہے یہ کافر مشرک جان بوجھ کر، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ گمراہی پر ہیں، پھر بھی اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں. ان کے لیے کوئی خیر، اونچی کہیے. اب میں ایک بات اور کروں اور پھر اگلی آیت. اسی طرح جو بندہ اپنی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، ہم اسے بھی یہی کہتے ہیں نفس کو قابو کرو. نفس کو سیدنا غوث اعظم ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، مادرزاد ولی اللہ. 25 سال فرماتے ہیں میں نے مجاہدہ کیا جنگلوں میں رہ کر نفس کو قابو کرنے کے لیے. وہ جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے وہ تو مجاہدہ کر رہے ہیں، اور ہم شہروں میں رہ کر ماں کے پیٹ سے ولی پیدا نہیں ہوئے تب بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں جنت تو ہماری ہے، اور نفس کو بے لگام چھوڑا ہوا ہے. اس نفس پہ کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. تو جو نفس کا غلام، نفس کی پیروی کرتا ہے، وہ صحیح راستے پہ ہے. میں ایک جملہ کہنے لگاؤں، سمجھ آ جائے تو بڑی بات ہے. اس نفس کو قابو کر لو ورنہ یہ تم کو قابو کر لے گا. نفس کو قابو کر لو ورنہ نفس تم کو قابو کر لے گا. اور جو نفس کے قابو میں آ جائے پھر وہ کیا ہوگا؟ خواہشات کا بندہ. پھر اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا. ہمیں سوچنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل اتیناہم بالحق
وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بلکہ ان کے پاس ہم حق لائے اور وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ یہ جو بت پرستی نہیں چھوڑتے، کفر اور شرک نہیں چھوڑتے، ان کے عقیدے، قول، اعمال سب جھوٹے، کیونکہ یہ کہتے ہیں اللہ دوبارہ کیسے بنائے گا، قیامت کو نہیں مانتے ہیں، حرام کو حلال جانتے ہیں، یا جن کی کچھ باتیں سچی مگر ہیں جھوٹے ہیں۔ جس طرح منافق کہتے تھے حضور کو کہ آپ ضرور اللہ کے رسول ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے جھوٹے۔ پڑھیں قرآن کی آیت 28واں پارہ سورہ منافقون، میں سناتا ہوں آپ کو۔ اذا جاءك المنافقون، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا نشهد انك لرسول اللہ، کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں۔ انا کا لفظ شک دور کرنے کے لیے آتا ہے، لام اور زیادہ تاکید کے لیے، مضبوط کے لیے، بے شک ہم گواہی دیتے ہیں یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کن کا بیان؟ کن کا؟ منافقوں کا۔ میں سورہ منافقون آپ کو سنا رہا ہوں، پارہ نمبر 28، سورت کا نمبر 63، 62-63۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ جانتا ہے آپ اس کے رسول ہیں۔ اب آگے سنیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، انہوں نے نشہدو کہا، اللہ یشہدو فرما رہا ہے، انہوں نے انکا فرمایا، اللہ بھی انا فرما رہا ہے، انہوں نے لرسول اللہ کہا، اللہ لکاذبون۔ کیا مطلب؟ کہ جتنا زور دے کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یقین رکھتے ہیں آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں، اللہ فرماتا ہے میں رب ہو کر گواہی دیتا ہوں یہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اے حبیب آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر یہ ضرور، بے شک یہ منافقین ضرور جھوٹے۔ حالانکہ وہ کلمہ پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، مگر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ ضرور، اونچی گئی ہے، جھوٹے۔ جب اللہ ان کے لیے فرما رہا ہے یہ جھوٹے ہیں، تو کیا میں اور آپ ان کے لیے رعایت کر سکتے؟ پوچھ رہا ہوں، آج پھر لوگ کیوں کر رہے ہیں رعایت؟ تو جو رعایت کر رہے ہیں وہ جان لیں جس کا عقیدہ درست نہیں ہے وہ ہرگز سچا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم ان کے پاس حق لائے، ان کافروں مشرکوں کو قرآن سنایا گیا، نبی بھیجا گیا، نہیں مانا۔ یہ اوپر اوپر سے کہتے ہیں سب کچھ اللہ کا ہے، اندر سے ان کا کیا حال ہے؟ بتوں کو بھی مان رہے ہیں، ان کو بھی مان رہے ہیں۔ یہ منہ سے کہہ دیتے تھے خالق مالک سب اللہ ہے، مگر دل سے مانتے نہیں۔ تو کیا ہوا؟ جھوٹے ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی یاد رکھنا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ایمان کی صفتوں میں آپ پڑھتے ہیں زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، دل سے مومن کی زبان پر ایمان کا کلمہ ہوگا، دل سے تصدیق ہوگی۔ کافر کی زبان سے کفر کا کلمہ، دل سے تکذیب۔ یہ جو منافق ہیں ان کا کیا حال ہے؟
یعنی مومن اوپر سے اندر سے مومن، کافر اوپر سے اندر سے کافر. یہ منافق اوپر سے کلمہ پڑھتے ہیں، اندر سے انکار کرتے ہیں. تو ان کے لیے کہہ دیا یہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے، ان کا عذاب سخت ہوگا. آپ لوگوں نے جب یہ بات سن لی تو اب سننے کے بعد کیا یہ یقین نہیں آیا کہ اس وقت منافق تھے، آج نہیں ہے؟ کیا آج تو زیادہ ہوں گے. تو یہ جتنے بدعقیدہ ہیں یہ وہی ہیں، ان کے وہی عقیدے ہیں. اوپر سے کہتے ہیں ہم حضور کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، مگر اندر سے ان کو مانتے کیوں؟ پھر ان کے کمالات کا انکار کرتے ہیں، کیوں ان کی شان نہیں مانتے؟ سوچنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہیں کیا، اولاد اللہ کی نہیں ہے. اللہ کسی کی اولاد نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ اس سے پاک ہے. اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا اور معبود خدا. یوں ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق لے جاتا. اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتا تو کہتا یہ میرے ہیں، وہ کہتا وہ میرے ہیں. علاقے بانٹے ہوتے، قومیں بانٹی ہوتی، برادریاں، جی یہ پٹھان میرے ہیں تو جناب ملک تمہارے، چودھری اس کے، یہ ہو جاتا نا. یہ بتا دیا گیا. دوسرا خدا ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق لے جاتا اور ضرور ایک دوسرے پر تعلی چاہتا، بلندی. میں زیادہ تگڑا ہوں، کہتا نہیں میں زیادہ تگڑا ہوں، میں زیادہ تگڑا ہوں. قرآن ہے. عقل والو، عقل کائے کے لیے دی ہے؟ پہچان کے لیے دی ہے، پہچانو. وہ تذکرہ غوثیہ میں ہے نا، جنگل میں ایک شخص تھا، خدائی کا دعویٰ کر دیا اس نے، میں خدا ہوں. وہ ایک مسافر گزرا تو اس کو اس نے بلایا، جانتے نہیں ہو میں خدا ہوں؟ اس نے کہا اچھا، مجھے تو آپ کی بڑی تلاش تھی. میرا ایک بھائی ہے، اس کی ایک آنکھ خراب ہو گئی ہے، آپ خدا ہو وہ ٹھیک کر دو. مل ہی گئے ہو تو کام کر دو، میرے ایک بھائی کی آنکھ خراب ہو گئی ہے، وہ ٹھیک کر دو. وہ خدائی کے دعوے کرنے والا، اس کو پتا نہیں تھا کہ ایسا سوال آگے سے آ جائے گا. کہنے لگا بات یہ ہے میں آنکھ پھوڑنے پہ ہوں، میرا ایک بھائی ہے اس کی ڈیوٹی ہے آنکھ ٹھیک کرنا، دوسری پھوڑوانی ہے تو میں پھوڑ دیتا ہوں. ایسی باتیں. یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ بت بھی خدا ہے، یہ آگ بھی خدا ہے، یہ پانی بھی خدا ہے. عیسائی کہہ دیتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ بھی خدا ہیں. تثلیث والے ٹرینیٹی وہ جبریل کو بھی مان لیتے ہیں. طرح طرح کے لوگ. نصیری فرقہ ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام تو رہے نا نبی، حضرت علی کو خدا ماننے والے. لوگوں نے اس طرح خدا بنا لیے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی خدا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ ہر کوئی اپنی مخلوق لے جاتا. اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی اور خدا نہیں. سبحان اللہ عما یصفون. پاکی ہے اللہ کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں. ان لوگوں کی باتیں، ان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اللہ تعالی ان باتوں سے آپ کے ہاں ایک لفظ ہے
انگلش میں باس کہتے ہیں، سربراہ. آدمی ہو تو چیئرمین، عورت ہو تو چیئر پرسن. آپ نے بنا ہر ادارے میں، فیکٹری میں. مالک ہوں جی میں. بہت اچھا. اگر وہ یہ کہے کہ جی میں اکیلا مالک نہیں 10 مالک ہیں، تو وہ جو اکیلا شخص وہ تو جو چاہے کہہ دے، باقی 10 کی ایک رائے ہو سکتی ہے. ان 10 میں سے ایک نے کہا یار پنکھا لگاتے ہیں، دوسرے نے کہا پنکھا نہیں لگانا یار ایئر کنڈیشن لگانا ہے، دوسرے نے کہا ایئر کنڈیشن نہیں لگانا کولر لگانا ہے. الگ الگ رائے ہوگی، بولو فیصلہ ہوگا؟ اونچی. اللہ کے سوا کوئی خدا ہوتا، بارش برسانی ہے، نہیں میں نے نہیں برسانی. فساد ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اونچی. سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے. ہوش کرو، اللہ ایک ہے. اللہ واحد حقیقی، اللہ ایک ہے. واحد عددی نہیں، کیونکہ ایک کے 2 ہو سکتے ہیں، 2 کا آدھا 1 ہو سکتا ہے. نمبر کے لحاظ سے نہیں، حقیقی طور پر وہ ایک ہے. وہ ایسا ایک ہے کہ اس جیسا کوئی ایک نہیں. اللہ اکبر یا رسول. کوئی شریک نہیں، کوئی مثل نہیں، کوئی برابر نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی ایسا ساتھی نہیں کہ اس کے بغیر وہ نہ ہو. ایسی کوئی بات نہیں. عالم الغیب والشہادۃ فتعالی عما یشرکون. عالم کہتے ہیں جاننے والے کو. عالم جاننے والا، وہ جاننے والا ہے ہر کھلی اور چھپی چیز کا، نہاں اور عیاں کا، ظاہر اور پوشیدہ کا. تو اسے بلندی ہے ان کے شرک سے. یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کے شرک سے اللہ بلند ہے، پاک ہے. ان کے کہنے سے اس کو کوئی نقصان، اونچی کہیے گا، نہیں. آپ نے یہ بات سنی. اب اس میں سے 2 باتیں آج سناؤں گا، باقی آئندہ. ان لوگوں کو بتایا گیا اللہ ایک ہے. کافروں مشرکوں کو انہوں نے نہیں مانا. ان کو قیامت کا وعدہ دیا گیا، انہوں نے نہیں مانا. جھوٹے. جو سچ کو نہ مانے اس کو کیا کہتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. جو آپ یقین رکھتے ہیں وہ بولیں. اونچی. پھریں گے تو نہیں آپ؟ پکی بات. اس بات پر قائم رہیں گے نا؟ وعدہ کون دے رہا ہے؟ اللہ. یہ کہہ رہے ہیں اللہ کا ہے سب کچھ، مان نہیں رہے تو جھوٹے ہوئے یا نہیں؟ اونچی. سمجھدار ہو تو بہت کچھ سمجھ جاؤ گے میرے اس جملے سے. اللہ تعالی نبی کی شان بیان کر رہا ہے، یہ نہیں مان رہے. کون ہے؟ میں نے کہا نا سمجھ جاؤ، ایک جملے میں بہت کچھ آ جائے گا. انہوں نے، مشرکوں نے انکار کیا قیامت کا. بتوں کے لیے، دوسروں کے لیے کمالات مانے جو اللہ نے نہیں دیے. جھوٹے. اور پھر اس غلط طریقے پر ڈٹے ہوئے ہیں، سرکشی، حق سے دوری پر قائم. حالانکہ ان کے جتنے بہانے تھے، جتنے اعتراض تھے، سب کے جواب دے دیے گئے. پھر جب ان پر عذاب ڈالا گیا
ان کو پکڑا گیا، اس وقت کہیں گے مانتے ہیں، تو اس وقت کا ماننا کام نہیں آئے گا۔ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی مہلت ملی ہے، اگر پکڑ ہونی ہوتی تو فوراً ہو جاتی، ان کو پتہ نہیں ہے جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے تو بڑی سخت ہوتی ہے، پھر کوئی بچاتا نہیں ہے۔ سقراط بڑا مشہور سیانہ گزرا ہے، کہتے ہیں بہت دانا تھا۔ اس نے کہا اہل دنیا والے کتاب کی سطروں کی طرح ہیں، جیسے کتاب میں کتاب لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں نا، سطریں ہوتی ہیں، لائنیں ہوتی ہیں، تو دنیا والے کتاب کی لائنوں کی طرح ہیں۔ جب آپ کتاب کے ورق پلٹتے ہیں، ورق الٹتے ہیں، تو ورق گردانی سے ایک سطر کھل جاتی ہے تو دوسری، اب میں نے یہ صفحہ پلٹا تو جو اس صفحے پہ ہے وہ بند ہوئی، دوسری اونچی۔ عقل والے سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو ان کو سمجھ آ جاتی ہے اللہ تعالی دنیا ختم کرے گا، قیامت آئے گی۔ وہ لانے والا جس نے دنیا بنائی ہے وہ قیامت لا سکتا ہے یا نہیں؟ اونچی۔ ان کو عقل کیوں نہیں آتی؟ کیوں نہیں مانتے یہ؟ اور پھر سمجھایا جائے تو اپنی سرکشی پہ نہیں تم لاکھ کہہ لو ہم نے نہیں ماننا۔ وہ حال ان کافروں مشرکوں کا تھا۔ ان لوگوں کو جو نبی کی شان کا، اولیاء کی شان کا انکار کریں، ان کو جواب دیے جائیں یہ بھی مانتے نہیں۔ تو جو گمراہی پر ڈٹا رہے، جمع رہے، کیا وہ کوئی بھلائی پا سکتا ہے؟ نہیں۔ یاد کر لیں ایک بات،